بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ ایک اور جمعۃ المبارک کا دن اور پی ڈی ایم کے لیے، نون لیگ کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے ایک اور شکست۔ جمعۃ المبارک کا دن پی ڈی ایم اور نون لیگ کے لیے ہمیشہ بہت بھاری دن رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ نیک لوگوں کے لیے اچھا دن ہوتا ہے، ان کے لیے بڑا مبارک دن ہوتا ہے، اور بھاری لوگوں کے لیے بڑا بھاری بھرکم یہ دن ہوتا ہے۔ تو آج کا دن سینٹ میں پی ڈی ایم کے اوپر بہت مشکل گزرا ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے کہ کیسے غرور کا سر نیچا ہوا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی سمیت تمام مثالیں جو بزرگان سکھاتے تھے کہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے، کسی کا برا نہیں سوچنا چاہیے، نہیں تو وہ اپنے ساتھ ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں آج سینٹ کے الیکشن میں دیکھنے کو ملی ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم بریکنگ ہے وہ یہ کہ طلال چودھری جو اہم رہنما ہیں، تنظیم سازی کرتے ہیں، تنظیم سازی کرنے کے حوالے سے مشہور ہیں، نون لیگ کے مریم نواز کے رائٹ ہینڈ ہیں، ان کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری پر ایک ابھی طنز کیا گیا ہے کہ کہا گیا کہ آپ بڑے نیوٹرل بنتے تھے، آپ کو پتہ چلا اب نیوٹرلٹی کیا ہوتی ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر ایک مزیدار چیز سامنے آئی ہے کہ 7 کا بدلہ 7 سے چکایا گیا ہے، یعنی 7 ووٹوں کا بدلہ 7 ووٹوں سے لیا گیا ہے۔ یہ کیا سائنس ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور میرے ذہن میں ایک اور بات بھی یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد آ رہی ہے۔ ہمارے دوست ہیں، سما ٹی وی کے رپورٹر ہیں ذوالقرنین اقبال، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر ایک بہترین لطیفہ بنایا ہے، وہ بھی آپ کو سناؤں گا اور بتاؤں گا کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن آپ اپنے جال میں پھنس چکا ہے، اور اب الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ کوئی بیان کرنے کی، کوئی بیان دینے کی کوئی ضرورت نہ پیش آئے گی، اور نہ ان کی کوئی اہمیت اس حوالے سے رہی ہے۔ سب سے پہلے وہی جو میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے کہ ایک اور جمعہ تھا، ایک اور بڑی عبرتناک شکست ہوئی ہے یوسف رضا گیلانی کو، اور جس کے بیٹے علی حیدر گیلانی لوگوں کو بتاتے پھرتے تھے کہ بھائی جان آپ نے کیسے ووٹ ضائع کرنا ہے۔ وہی جو ویڈیو تھی ووٹ ضائع کرنے والی، وہ پہنچی ادھر جب یہ سینٹ کی چیئرمین شپ کا الیکشن ہونا تھا، اور آج والد گرامی جو ہیں ان کے وہ ہاتھ دھو کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ ٹریک ریکارڈ جو ہے یہ زیادہ تر نون لیگ کے ہے، جمعے والے دن مٹھائی کھانا اور پھر بعد میں اگلنا، یہ نون لیگ کا ٹریک ریکارڈ تھا۔ لیکن جب سے پی ڈی ایم بنی ہے اور نون لیگ اس میں شامل ہوئی ہے، تو اب الحمدللہ نون لیگ کا سایہ پوری پی ڈی ایم کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح پی ڈی ایم کو عبرتناک شکست ہوئی ہے اور غرور کا سر نیچا ہوا ہے۔ جو 3 مارچ کے بعد بڑی بڑی باتیں کی جا رہی تھیں، بڑی بڑی ایسے جیسے کوئی اللہ معاف کرے انہوں نے شاید کوئی جو ہے وہ جی ایچ کیو فتح کر لی ہے یا پینٹاگون فتح کر لی ہے، لیکن جو آج آئینہ دکھایا گیا ہے یوسف رضا گیلانی کو، تو وہ ایک زرداری سب پہ باری کا بھی جو ان کے غبارے میں ہوا ہے اس کو بھی نکالے گا۔ بلاول بھٹو کو بھی تھوڑی بہت اب سمجھ آئے گی سیاست کی، ورنہ تو ابھی تک ان کی لانچنگ ہی کی جا رہی تھی۔ 7 کا بدلہ 7، آپ کو یاد ہوگا 3 مارچ کو جب یوسف رضا گیلانی نے دھونس دھاندلی پیسہ چلا کے غلط انداز میں بے ایمانی کے ساتھ، غلط پریکٹسز کے ساتھ حفیظ شیخ کو ہرایا تھا، تو اس وقت 7 ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئے تھے حکومت کے، 7 ووٹ ریجیکٹ ہوئے تھے حفیظ شیخ کے، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ خود سے ریجیکٹ کرائے گئے ہیں۔ لیکن اب آج جب یوسف رضا گیلانی کے بھی 7 ہی ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں، اس وقت جو سینٹ کا الیکشن تھا، یوسف رضا گیلانی 7 ووٹوں کی دھاندلی کروا کر پہنچ تو گئے، لیکن اب ان کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے۔ اور یہ بڑا معنی خیز ہے کہ ایک وزیر اعظم تھا اور اب وہ صرف ایک خالی سینیٹر ہے، اور یہ جو ہے وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ غرور انسان کو نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑا انجوائے کر رہے تھے اس کو۔ تو آج جب یوسف رضا گیلانی ہارے ہیں تو آج بھی ان کے 7 ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں، لہٰذا جو 9 دن پہلے بدلہ، جس طرح صدیق جان صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ جو 3 مارچ کا بدلہ 12 مارچ کو لیا گیا ہے، وہ 7 ووٹوں کا بدلہ تھا، 7 ووٹوں سے لیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم اور الیکشن کمیشن کی یہ مشترکہ شکست ہے۔ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف پی ڈی ایم کی یا یوسف رضا گیلانی کی یا نواز شریف کی شکست ہے، یہ الیکشن کمیشن کی بھی شکست ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ یہ جو ووٹ ہوئے ہیں، یہ جو الیکشن ہوا ہے سیکرٹ بیلٹنگ آئین کے تحت، یہ تو جمہوریت کا حسن ہے،
تو ہمارے دوست ذوالقرنین اقبال صاحب نے آج لکھا ٹویٹر کے اوپر کہ یہ آج بھی جو سیکرٹ بیلٹ ہوا ہے چیئرمین سینٹ کے لیے وہ جمہوریت کا حسن ہی ہوا ہے بطور الیکشن کمیشن. تو اب الیکشن کمیشن کی ویسے اس میں کوئی عمل دخل بھی نہیں ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہوگا اس میں کسی قسم کا کوئی نہ اس کو چیلنج کیا جا سکے گا، نہ اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی دوبارہ کوئی چیز کی جا سکے گی. لہٰذا اب گیم از اوور، گیم از ان دا ہینڈ آف عمران خان. تو یہ ای سی پی کو بھی شکست ہوئی ہے. ای سی پی نے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ کامیاب کرائیں اپنے امیدوار یوسف رضا گیلانی کو. ڈسکا میں بھی انہوں نے اپنا امیدوار کامیاب کرایا. یوسف رضا گیلانی کو بھی ہر طرح سے پروٹیکشن دے رہے ہیں. لیکن آج جو یہ زوردار جمہوری اور آئینی تماچا لگا ہے ان کے منہ کے اوپر، تو اب امید کی جا سکتی ہے کہ وہ تھوڑا اب بہتری کی جانب وہ بھی آئیں گے. اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ 2 نمبری کن لوگوں نے کی. یعنی صادق سنجرانی نے تو اتنے ہی ووٹ لیے ہیں جن کے ان کا حق بنتا تھا، یعنی 48 ان کے بندے تھے، 48 انہوں نے ووٹ لیے. انہوں نے تو ان کا کوئی ووٹ نہیں لیا. اگر ان کے ووٹ لیتے تو وہ زیادہ ہو جاتے. اب 7 ووٹ جس نے خراب کیے ہیں، جان بوجھ کر خراب کیے ہیں، وہ کس کے کہنے کے اوپر خراب کیے ہیں؟ کیا وہ علی حیدر گیلانی نے ان کو کہا تھا کہ کیونکہ وہ سکھا رہے تھے ایم این ایز کو، تو شاید وہ سکھاتے سکھاتے سینیٹرز کو بھی سکھا گئے کہ کس طرح ووٹ خراب کرنا ہے، اور 7 ووٹ انہوں نے مسترد کروا دیے ہیں. لیکن جو شہر اقتدار کے سینئر لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ووٹ خراب کروائے ہیں نون لیگ نے. ابھی اس بات کو ہم کاؤنٹر چیک اور ویریفائی کر ہی رہے تھے کہ جتنی دیر میں طلال چودھری کا جو ٹویٹ آیا ہے، یہ طلال چودھری میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں الحمدللہ جنہوں نے مریم نواز اور نواز شریف کو نااہل کروانے میں، جیل پہنچانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. اگر دانیال عزیز، طلال چودھری اور سعد رفیق، پرویز رشید، عرفان صدیقی، یہ 4 5 6 نگینے نہ ہوتے تو شاید اب بھی وہ بیچارہ یہیں کہیں پھر رہا ہوتا. بیچارہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جس طریقے سے 2 نمبری سے بھاگے ہیں، باقی تو وہ چور لٹیرے ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، ملک کو لوٹ کر کھا گئے ہیں. تو ان کو مروانے میں، ان کو اس حال تک پہنچانے میں، اور انشاءاللہ مریم نواز کے ساتھ بھی وہ بھی لگے ہوئے ہیں، اس کو آگے بھی لے کے جائیں گے. تو طلال چودھری نے جو طنز کیا ہے اور جو ٹویٹ کیا ہے فوراً بلاول بھٹو کو ٹارگٹ کر کے، اور انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو اب پتہ چلا نیوٹرل ہونے کا مزہ چکھ لیا آپ نے. یعنی نیوٹرل ہونے کا کون کہہ رہا تھا؟ آصف علی زرداری پی ڈی ایم کی ہر میٹنگ میں ایک میٹھی گولی دے دیتے تھے تمام لوگوں کو، خصوصاً فضل الرحمان صاحب کو 3 4 گولیاں ملا کے پھکی ان کو دے دیتے تھے کہ بھائی جان میسج آ گیا ہے، نیوٹرل ہے. انہوں نے کہا جو مرضی کرنے آپ کریں، جو مرضی کرنے آپ کریں. اور یہی پھر 3 مارچ کو ہمیں نظر آیا کہ اندر سے جو گیم ہوئی، تو آصف علی زرداری نے کہا دیکھا میں نے کہا تھا نا، کہ انہوں نے کہا نیوٹرل ہو جائیں، بس ہم نیوٹرل ہیں، آپ جو کرتے ہیں کریں. اس طرح ہم دوبارہ بھی 12 مارچ کو کریں گے، 2 نمبری کریں گے، ایکسٹرا ووٹ لیں گے، پورے ہر طریقے سے مینج کریں گے. لیکن اب نیوٹرلٹی کا پتہ چلا ہے. اور یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں جو باخبر ذرائع ہیں، جو تصدیق کر رہے ہیں، ریپیٹڈلی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ جو ووٹ خراب ہوئے ہیں یہ نون لیگ کے ووٹ ہیں. یہ نون لیگ کو احساس ہوا 3 مارچ کے بعد کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے. عبدالغفور حیدری JUIF کا ہے، سینیٹر صاحب بن گئے ہیں یوسف رضا گیلانی، وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، اب ان کو چیئرمین بھی بنا دیا. تو ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا کسی طریقے کا بھی. بدنامی ہمارے ذمے، جیل ہمارے ذمے، اور جو چیزیں ہیں یعنی جو آسانیاں ہیں، جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں وہ پیپلز پارٹی کو مل رہی ہیں. لہٰذا آج انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا ہے. اور جس طریقے سے مریم نواز اکثر کہتی ہوتی تھیں کہ ہاں PDM میں لڑائی ہو گئی، تو وہ اب لڑائی ہو چکی ہے. جیسے ہی شکست ہوئی ہے، ابھی تو یوسف رضا گیلانی اور آصف علی زرداری اپنے زخموں کو چاٹ ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں طلال چودھری کا یہ پیغام واضح انداز میں، یہ مریم نواز کا پیغام ہے. جس طرح ہنا بٹ کا اکاؤنٹ مریم نواز کی طرف سے استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح یہ طلال، دانیال، خواجہ سعد رفیق، ان کے اکاؤنٹ بھی میڈم کے پاس ہوتے ہیں. تو یہ آج کی ساری چیزیں ہیں. جمعے کا مبارک دن ہے، ایک دفعہ آپ کو جمعہ مبارک بھی. اور جو یہ لوگ ہیں
جنہوں نے اوپن بیلٹ کی مخالفت کی، پاکستان کی بدنامی کا باعث بنے، ان کی بھی آج شکست کا دن ہے۔ آپ سب کو آئین کی، قانون کی یہ فتح مبارک ہو۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔